الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں اللہ نے خطاب پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے کیا۔ یا ایھا الناس کا ترجمہ ہوتا ہے اے لوگو، اور کہیں اللہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق، مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے یا ایھا الناس سے قرآن میں خطاب کیا ہے تو یہ آیت اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، کہ مکہ میں ایمان والے کم تھے، مختصر سی تعداد تھی، تو اللہ کا خطاب عام ہوتا تھا، ایمان والے اور غیر ایمان والے سب کو دعوت دی جاتی تھی۔ اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ نے قرآن میں خطاب یا ایھا الناس کے بجائے یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایمان پھیل چکا تھا اور پھر احکام نازل ہو رہے تھے۔ تو جہاں تک بات ہوتی ہے احکامات کی، تو اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، اور ایمان لانے کے بعد احکام کا تعلق ہے، احکام کے مکلف ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے وہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں آیت میں اللہ نے اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ توحید ہی کی پابندی سے آدمی متقی بن سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی پوری طاقت، اپنی پوری ہمت سے اللہ کی مکمل فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دے، اور ہمیشہ پیدا کرنے والے کا خوف اور عظمت دل میں یہ ہو کہ ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنا ہے اور اپنی اللہ کی یا پیدا کرنے والے کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ یہ عبادت کا ایک مفہوم ہے۔ اب اس کے اندر فرمانبرداری کے تعلق سے جتنی عبادتیں ہیں سب آ گئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نیک اعمال، اور اسی طرح صحیح عقیدہ، اور فرمانبرداری کے تعلق سے اسلام کے جو بنیادی
چیزیں ہیں کہ عقائد، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کے مفہوم کے اندر شامل ہو گئیں کہ ہمیں پوری طاقت اور ہمت سے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اب ہم اس ذات کی عبادت کریں کیوں؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ نے اس بات کی 5 دلیلیں آج کی آیت میں دی ہیں کہ اس لیے کرو، یعنی اطاعت و فرمانبرداری اس لیے کرو کہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنہار۔ پالنہار کا مطلب ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اگر میری ضرورت کسی کے ساتھ وابستہ ہے، ساری زندگی لوگ غلامی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم فلانی کمپنی میں ملازم ہیں، وہاں کے احکامات کو فالو کریں گے، وہاں اتنے بجے بلایا جاتا ہے، اس طرح سے کام لیا جاتا ہے۔ کاموں کے درمیان پابندی یہ ہوتی ہے جس دوران کام کیا جاتا ہے اس دوران کی ڈریس یہ ہے، لباس یہ ہے۔ آدمی ساری زندگی 60-70 سال محض اس بنیاد پر کہ میری ضرورتیں اس کمپنی سے وابستہ ہیں غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال تم خود نہیں رکھتے، تمہارا اللہ رکھتا ہے۔ بتاؤ تم سو جاتے ہو، کیڑے مکوڑے تمہاری ناک منہ میں تو نہیں چلے جاتے؟ وہ کون ذات ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تم رات کو سوتے ہو، صبح کو تم اٹھتے ہو، اللہ تمہیں خالی پیٹ اٹھاتا تو ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بھوکے پیٹ سو جائے۔ تمہارے رزق کی کفالت کرنے والی ذات وہ تمہارا رب اللہ ہے جو کر رہا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ تم اس ذات کی عبادت کرو جو تمہیں پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے آ کر چلے گئے، وہ اللہ جس ذات کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ سب ایجادات اسی نے کی ہیں، تم خود اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہو، اور تمہارے آباء و اجداد بھی اسی ذات کے محتاج تھے۔ دیکھو ان باتوں میں غور کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہی وہ چیز ہے جو تم کو متقی بنائے گی، اور اطاعت گزاری اور عبادت کرنے سے اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں آدمی سوچے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بڑی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ہاں عبادت کرنے سے، فرمانبرداری کرنے سے، نافرمانی سے بچنے سے تمہارا اپنا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تمہارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگے گا۔ یہ لعلکم تتقون کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے بعد جو یہ جملہ فرمایا لعلکم تتقون، وہ اس لیے فرمایا کہ عبادت سے اللہ کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کی شان کبریائی میں ذرا اضافہ نہیں ہوگا، یا اگر تم نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانے والے ہو، بلکہ اس کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچے گا کہ تم اللہ کی نگاہ میں متقی بن جاؤ گے۔ پھر اللہ دلیلوں کو بیان فرماتے ہیں کہ عبادت اس لیے کرو کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنا دیا۔
اب آپ سمجھیں، نہ تو زمین کو اللہ نے اتنا سخت بنایا لوہے کی طرح، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ دلدل ہو جائے، بلکہ نرم بھی بنایا اور سخت بھی بنایا۔ جب چاہو جہاں سے چاہو کھود لو، اور ایسا بنا دیا کہ اس میں پانی کا انتظام اور رہائش کا انتظام اور نہ جانے کیسے کیسے خزانے اللہ نے اس زمین کے اندر بنا دیا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا، گویا کہ تم ایک عالم کے اندر ہو کہ آسمان تمہارے لیے چھت، زمین تمہارے لیے بچھونا۔ بتاؤ، اتنے بڑے محسن کی عبادت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے خیمے کی طرح، چھت کی طرح بنا دیا۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ ساری دنیا ایک مکان کی طرح ہے کہ جس میں آسمان چھت ہے اور زمین بچھونا ہے، اور چاند، سورج، ستارے اس کائنات جیسے مکان میں اس لیے لگا دیے تاکہ اس میں اندھیرا نہ رہے، اور انسان کی نہ جانے کتنی ضروریات کو اللہ نے ان سے وابستہ فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے پانچویں دلیل بیان فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ دیکھو، کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا اس طرح سے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسا دیا، بارش کو برسا دیا۔ بارش کا کام یہ ہے کہ یہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ باغات میں میوے لگتے ہیں، غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، اللہ نے فرمایا کہ اسی سے نکلتی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی سے اللہ نے میوے جات کو نکالا۔ کیوں؟ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے روزی کا انتظام ہو جائے، رزق کا انتظام ہو جائے۔ دنیا والے تھوڑا سا کوئی کھانا دے دے، تھوڑا سا کوئی احسان کر دے، احسان ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنا بھی چاہیے، محسن کا احسان ہے، لیکن اللہ سے بڑا کون محسن ہوگا جو ہر طرح کی روزی کا انتظام کر رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے انسانوں، جب تم نے جان لیا، محسن کو پہچان لیا، تمہارے آباء و اجداد کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، زمین و آسمان کا بنانے والا ایک اللہ، ساری کائنات کا خالق و مالک اور رزاق تنہا اللہ کی ذات، لہذا اب اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی کا کوئی دوسرا کیسے مستحق ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے مقابل آ جائے، ساجی آ جائے یا شریک بن جائے۔ اہل مکہ یہ جانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اپنے چھوٹے چھوٹے نائبین کو بانٹ رکھی ہے، کہ روزی دینے والا لات، موت دینے والا عزا، یا اس طرح، اور وہ ان معاملات میں وہ تنہا مالک و خالق ہیں۔ لہذا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہوگی وہاں وہاں چھوٹے چھوٹے معبودوں کی بھی عبادت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، وہ تنہا مالک ہے، اس کو کسی چھوٹے موٹے معبودوں کی یا چھوٹے چھوٹے کسی خداؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تنہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی بنیادی عقیدے کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کی 5 دلیلیں اللہ نے آج کی اس آیت میں ان 2 آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب سوچو سمجھو، کیا سب کو دعوت ہے؟ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی عبادت سے، فرما برداری سے فائدہ تمہارا ہے۔ اب کیوں کرو اس کی 5 دلیلیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ 2 دلیلیں پہلی آیت میں گزری کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پالا تھا اور تمہیں بھی پال رہا ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہو گئیں۔ اب تیسری دلیل کہ وہ پروردگار کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جملہ اللہ نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے بہت سے کام، ظاہر سی بات ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام تو اللہ نے کیے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں ہم اللہ کو مناتے ہیں ان بتوں کو بھی منائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، کائنات کا چلانے والا اللہ، تو اس کو کسی کائنات کے چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو کہ کائنات کا چلانے والا تنہا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔